السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سواگت ہے آپ کا۔ ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ پاکستانی ڈرامہ کے بارے میں جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ ڈرامہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس میں کریکٹرز اور مین رولز بہت ہی اچھے طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کا پروڈکشن لیول بہت ہی ٹاپ نوچ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کفارہ کی کہانی انتہائی کمپلنگ ہے۔ ڈرامہ کی سینٹرل تھیم ہی گلٹ اور ریڈیمپشنز۔ کیا انسان اپنی گناہوں کی کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ نہ کریکٹرز کے تھرو ڈرامہ ایسے اہم سوال۔ اب اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو لیڈ رولز میں مین کریکٹر ہے ہمارے سپر ہیرو جس نے کمال کر دی ہے۔ ہر سین میں ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ سپورٹنگ کاسٹ میں اپنی جگہ اسٹرانگ پرفارمنس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈرامہ کی ڈائریکشن کی اگر بات کی جائے تو ڈائریکٹرز نے بہت ہی اچھی طرح سے سٹوری کو ہینڈل کیا ہے۔ ہر سین کے ویژولز اپیل پروڈکشن لیول بہت ہی ٹاپ نوچ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کفارہ کی کہانی انتہائی کمپلنگ ہے۔ ڈرامہ کی سینٹرل تھیم ہی گلٹ اور ریڈیمپشنز۔ کیا انسان اپنی گناہوں کی کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ نہ کریکٹرز کے تھرو ڈرامہ ایسے اہم سوال۔ اب اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو لیڈ رولز میں مین کریکٹر ہے ہمارے سپر ہیرو جس نے کمال کر دی ہے۔ ہر سین میں ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ سپورٹنگ کاسٹ بھی اپنی جگہ اسٹرانگ پرفارمنس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈرامہ کی ڈائریکشن کی اگر بات کی جائے تو ڈائریکٹرز نے بہت ہی اچھی طرح سے سٹوری کو ہینڈل کیا ہے۔ ہر سین کے ویژولز اپیل کفارہ کی کہانی انتہائی کمپلنگ ہے۔ ڈرامہ کی سینٹرل تھیم ہی گلٹ اور ریڈیمپشنز۔ کیا انسان اپنی گناہوں کی کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ سٹوری میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرنز ملیں گے جو آپ کو لاسٹ تک انگیج رکھیں گے۔ نہ کریکٹرز کے تھرو ڈرامہ ایسے اہم سوال۔ اب اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو لیڈ رولز میں مین کریکٹر ہے ہمارے سپر ہیرو جس نے کمال کر دی ہے۔ ہر سین میں ان کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ سپورٹنگ کاسٹ بھی اپنی جگہ اسٹرانگ پرفارمنس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈرامہ کی ڈائریکشن کی اگر بات کی جائے تو ڈائریکٹرز نے بہت ہی اچھی طرح سے سٹوری کو ہینڈل کیا ہے۔ ہر سین کے ویژولز ڈرامہ میں جو کریکٹرز ہیں ان کی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے کہانی اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ دانش تیمور اور ہبہ بخاری نے اپنی ایکٹنگ سے دل جیت لیا ہے اور دانش تیمور اور ہبہ بخاری کے رول بھی بہت امپریسو ہیں۔ ڈائریکٹر اور پروڈکشن کوالٹی کی بات کریں تو السلام علیکم، میں ہوں XYZ اور آج ہم بات کریں گے ایک پاکستانی زبردست ڈرامے کے بارے میں جس کا نام ہے جان نثار۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سب سے پہلے چلیے اس ڈرامہ کی کہانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جان نثار ایک ایموشنل اور تھرلنگ کہانی ہے جو دوستی، محبت اور وفاداری کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامہ کی کہانی میں ٹویسٹ اور ٹرنز کی بھرماری ہے جو آپ کو اسکرین سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ اس ڈرامہ میں جو کریکٹرز ہیں ان کی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے کہانی اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ دانش تیمور اور ہبہ بخاری نے اپنی ایکٹنگ سے دل جیت لیا ہے اور دانش تیمور اور ہبہ بخاری کے رول بھی بہت امپریسو ہیں۔ ڈائریکٹر اور پروڈکشن کوالٹی کی بات کریں تو جان نثار کافی امپریسو ہے۔ ہر سین کو بہت خوبصورت طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے اور لوکیشنز بھی بہت خوبصورت چوز کی گئی ہیں۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی، رفیع جھوٹ بولنا بند کر۔ میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع
ٹھیک ہے، میں جب تک انتظار کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہروں سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں، ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہروں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے آیا۔ مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں، اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافع کا سامنا کرتا ہے، مجھے گہرا دکھ پہنچایا، اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملی۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا، تم نے میرے ساتھ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، وہ بالکل غلط اپڈیٹس کے لیے چینل کو رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رافع جھوٹ بولنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع، میں جب تک انتظار کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں، ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے آیا، مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے، اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافع، اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ شدید تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافع کا سامنا کرتا ہے، ضرور لائک کریں، اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس سبسکرائب کریں۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رافع جھوٹ بولنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع، میں جب تک انتظار کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں، ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा।
براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے۔ اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی۔ اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج، میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے۔ مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع، جھوٹ بولنا بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج، تم نے سب کچھ غلط سمجھا۔ میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع، میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے۔ تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج۔ مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں۔ ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے۔ اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی۔ اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج، میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے۔ مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع، جھوٹ بولنا بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج، تم نے سب کچھ غلط سمجھا۔ میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع، میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے۔ تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج۔ مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں۔ ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں
اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں. آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے. اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے. عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی. اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی. یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اقتدارن کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے. اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا. رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے. مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے. عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع جھوٹ بولنا بند کرو. میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی. رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا. میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا. میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں. عروج اب بھی پرعزم ہے. جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے. تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے. رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج. مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں. ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے. میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا. مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا. براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے. میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں. آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے. اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے. عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی. اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی. یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اقتدارن کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے. اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا. رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے. مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے. عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع جھوٹ بولنا بند کرو. میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی. رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا. میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی اقتدارن کے آنے والے ایپیسوڈ میں امی کا تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے. اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ کے لیے نہیں. اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، اب بھی پرعزم ہے. تم نے میرے ساتھ جو کیا ٹھیک ہے رافع بالکل غلط تھا. میں جب تک انتظار کروں گا. رافع نے اپنا حوصلہ میں جانتا ہوں رکھتے ہوئے تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے. عروج میں نے ہمیشہ اس کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے. رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، جذبات نہیں، یہ سچ نہیں ہے عروج. عروج مہرو بظاہر اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں. رفع اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں. میں جانتا ہوں کہ مہرو قبول کرے، اس وجہ سے ہے بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے. وہ تمہارے مجھ سے محبت دوبارہ اس کی وضاحت شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال. مایوس ہو کر عروج نے التجا کی. رافع نے سکون سے مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ عروج میں تمہارے لیے کچھ بھی غلط سمجھا، یہاں تک میں شروع سے ہی اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا اور اس سے شادی کرنا. براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط. میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کی خاطر راضی ہوا تھا. تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں رافع. عروج
उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, ठीक है अरूज। राफे, मुझे समझ नहीं, मैं जब तक इंतजार करूंगा आपको इस पर यकीन, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरों से सच्ची मोहब्बत, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात, तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। अगर इससे तकलीफ हुई तो राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, सच है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो हाल और मैं एक तनबीह का दिल से ख्याल रखते हैं। आपने मुझे गहरा दुख, अब वक्त आ गया है कि आप हूं। इसके बाद हमारे रिश्ते को कबूल करेंगी। बिल्कुल ये देख तरह जैसे सबने शदीद तसादुम कैसे निकला। मैं दोबारा उसकी वजह, वीडियो को जरूर लाइक करें। मायूस और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तुम मेहरों को छोड़ के इक़्तिदार के आने वाले एपिसोड तुम्हारे लिए कुछ भी तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है घर वालों के खिलाफ, उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ में बुरा करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमने मेरे शादी करना जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब देता है, उरूज मैंने हमेशा आप मुझे समझ नहीं बहन के तौर पर देखा कि आपको इस पर यकीन, मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं। बज़ाहिर परेशान, अगर इससे दलील हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन झूठ बोलना बंद करो अरूज। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। आपने मुझे तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का, इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है। उरूज, तुमने सब वीडियो को जरूर लाइक करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरों की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरों से सच्ची मोहब्बत नहीं करते, तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं। हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुरा करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी, इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक़्तिदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है, मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरों के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरों की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरों से सच्ची मोहब्बत नहीं करते, तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं। हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरों को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुरा करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज
मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज, तबाह हाल उसे तनबीह करता है। आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है। आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि महरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही महरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ महरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम महरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। महरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम महरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया,
मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर उससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।